الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ القیامہ سے۔ یہ سورہ برکہ ترتیب کے اعتبار سے 75ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 31واں نمبر ہے۔ اس سورہ برکہ میں 2 رکوع 40 آیات مبارکہ 199 کلمات 692 حروف ہیں صاحب خزائن کے مطابق۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم سوائے اس کے نہیں کہ میں اللہ رب العزت جل وعلا قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی رب ذوالجلال نے روز محشر کی قیامت کے دن کی قسم ذکر فرمائی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور سوائے اس کے نہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے جگہ 2 قسموں کا ذکر فرمایا، ایک قیامت کے دن کی قسم ہے اور ایک نفس لوامہ کی قسم ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن آئے گا، بہت موضوع پہ گفتگو ہو چکی، جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ نفس لوامہ، لوامہ یہ مبالغہ کسی کا ہے، ملامت کرنے والا۔ عمومی طور پر نفس کی 3 قسمیں گنی جاتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ انسان کے اندر 2 طرح کی قوتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، ایک ہے قوت بہیمیہ، ایک ہے قوت ملکوتیہ، یعنی ایک ہے جانوروں والی قوت انسان کے اندر پائی جاتی، ایک ہے فرشتوں والی قوت اللہ تعالیٰ جل وعلا جو انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس کو آپ جبلت کہہ لیں، خسرت کہہ لیں، جانوروں جیسی، یعنی ایک جاندار میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، کھانا پینا، سونا، اپنے آرام و آسائش کے لیے جگہ کا تلاش کرنا، اپنی رہائش گاہیں بنانا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں سارے حیوانوں میں پائی جاتی ہیں، انسان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے انسان ایک حیوان ہے، اسے حیوان ناطق کا نام دیا جاتا ہے، بولنے والا حیوان۔ جو چیزیں عام حیوانوں میں پائی جاتی ہیں، ڈور ڈنگروں میں پائی جاتی ہیں، کیڑے مکوڑوں میں پائی جاتی ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندوں میں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں کہ دکھ درد کا ہونا، احساس کا ہونا، نسل کو آگے بڑھانا، خوراک کا کھانا، پانی کا پینا، اللہ حاضر کیا سب اپنی رہائش گاہیں بنانا، انسان بھی بناتے ہیں، جانور بھی بناتے ہیں۔ یہ ہے وہ قوت جو جانور والی ہے۔ اور دوسری قوت ہے ملکوتیہ، یعنی فرشتوں والی قوت، جو ایمان والا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی رضا کی خاطر وہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، گھر میں حلال بیوی موجود ہے، مگر ان چیزوں سے وہ گریز کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ یہ ملکوتی صفات ہیں۔ پھر عبادت کرتے ہیں، بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، پروردگار عالم یہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری عنایات بے پایا ہے کہ تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو قرآن مجید فرقان میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کا رب پر یقین ہے، قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے آپ تشریف لاتے ہیں اور روزانہ سب پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ملائکہ والی صفت ہے۔ یہ رب کائنات جل وعلا نے فرشتوں جیسی صفت پیدا فرمائی کہ عبادت میں ذوق و شوق کا پیدا ہونا۔ اسی طرح نفس کی 3 قسمیں، ایک نفس امارہ، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، امر سے ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ نفس امارہ سے مراد وہ نفس لیا جاتا ہے جو انسان کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے، جو بڑی ضد کے ساتھ اس کو سے گناہ کرواتا ہے، اس لیے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نفس لوامہ، بعض یہ فرماتے کہ نفس امارہ جب سدھر جائے تو یہی نفس لوامہ بن جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس،
انسان کے ذہن میں جب گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے یہ نفس امارہ کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر نفس مطمئنہ اس کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا محبوب ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو سراپا اطمینان ہے، ارجعی الی ربک، رجوع کر اپنے رب کی جانب، وادخلی عبادی وادخلی جنتی، یا ایھا النفس اللوامہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے حضور یوں حاضر ہو کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرمایا جائے گا وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا، یہ نفس مطمئنہ سے فرمایا جائے گا۔ نفس لوامہ وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتا، تو گناہ کر رہا ہے، منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عمر تیری کتنی ہو گئی ہے، تو خود کو مسلمان کہلواتا ہے، اللہ اور اس کا تجھے خوف نہیں آ رہا، حیا نہیں آ رہا، وہ نفس جس کی ملامت کرتا ہے بہترین نفس ہے، اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا محبوب نفس، جو انسان کو گناہ پر ملامت کر کے اس کو صراط مستقیم پہ جانب لاتا ہے، پھر جب ملامت کے بعد یہ نیکی کی جانب راغب ہو جاتا ہے، پھر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے اور یہ اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے وہ قوت بہمیہ کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے، نیکی کرتا ہے قوت ملکوتیہ کی وجہ سے، اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی وجہ سے۔ یہاں رب کائنات نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے، جوابی قسم کیا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا سمجھتا ہے کہ کیا ان لن نجمع، کیا ہم جمع نہ کر سکیں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، یہ کیا سوچ رہا ہے انسان۔ یہاں انسان سے مراد خاص انسان بھی ممکن ہے کہ جو بارگاہ ساتھ ماب میں حاضر ہو کر اس طرح کی بکواس کرتے تھے، میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بر رہی ہیں، جو بوسیدہ ہیں، اور مطلقاً قیامت تک کے آنے والے وہ سارے کے سارے کافر جس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو جلا دیا جاتا ہے، جس طرح ہندوؤں کے ہاں رواج اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی خاک کو دریا میں بہا دیتے ہیں، فضا میں بکھیر دیتے ہیں، اسی طرح کتنے وہ لوگ ہیں جو دریا سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں، ان کے اجزائے بدن بکھر جاتے ہیں۔ کئی وہ لوگ ہیں جو جنگل میں درندوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جو آج کل دھماکے کا شکار ہو جاتے ہیں، جسم کے پڑکھچے اڑ جاتے ہیں، بدن ملتا ہی نہیں ہے، علی ھذا القیاس۔ کتنے لوگ ہیں جو کس طریقے سے وہ مر کے مٹی میں مل گئے، پھر یہ سارے لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے آنے والے کافر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کہہ رہے ہیں اللہ نجمع عظامہ، کہ کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم مکمل قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو پہلی شکل پر دوبارہ پھر بنا دیں، ہم قادر مطلق ہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا تھا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان لے کے نہیں آئے؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، عرض کیا مولا ایمان تو ضرور لایا ہوں، یہ تیری رحمت ہے، ایمان والا ہوں، ایمان لایا ہوں، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، اپنی نگاہوں کے سامنے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اے ابراہیم ایسے کر، 4 پرندوں کو پکڑ لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو پکڑ لیا۔ وہ کون کون سے تھے پرندے؟ میرا اللہ جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کون سے پرندے پکڑے۔ مفسرین اقرا فرماتے ہیں ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا، ایک مور تھا، ایک یہ کبوتر تھا، واللہ تعالیٰ علم، یعنی کوا بھی تھا، مور بھی تھا، کبوتر بھی تھا اور کوا، یہ بھی تھے۔ یہ جانور
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کی ہڈیوں کو، پسلیوں کو سب کا قیمہ کوٹا، قیمہ کوٹ کر بعد ایک گد لکھا ہے، بعد ایک کوا لکھا ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، ان کو کوٹا، قیمہ ان کا کر دیا، بال، پر، ہڈیاں، آنتڑیاں، بیٹ، پنجے، سر رکھ لیا، بقیہ سب کا قیمہ کر لیا۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فجعل کل جزء منہن علی کل جبل منہن جزء، اللہ نے فرمایا تھا پہاڑوں پر ان کے اجزاء کو رکھ دو، ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں پر اجزاء کو رکھ دیا، حکم ثم ادعہن یاتینک سعیا، اب ان کو آپ بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ان پرندوں کو بلایا جن کو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصہ تک پالا تھا، اپنے ساتھ مانوس کیا تھا، پھر ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، ان کی ہڈیوں کو، ان کی آنتڑیوں کو، ان کے گوشت پوست کو، کھال وغیرہ کو، ان کے پروں کو، سب کو قیمہ کر دیا تھا اور پہاڑوں پہ رکھا تھا۔ آپ نے دیکھا یکا یک جب آپ نے بلایا، یکا یک کیا ہوا، فضا میں ایک عجب ارتعاش پیدا ہوا، وہ ایک پہاڑ سے کوئی پر اڑتا ہوا ادھر جا رہا ہے، گوشت لوتھڑا ادھر جا رہا ہے، آنتڑی ادھر جا رہی ہے، ہڈی ادھر آ رہی ہے، وہ سارے فضا میں کشمکشی پیدا ہو گئی، یکا یک وہ سارے کے سارے پرندے بن کر وہ زمین پر گر گئے، ان کے سر ابراہیم کے پاس سے، مرغ تھا تو وہ بھاگتا ہوا آیا، مرغ کا سر اس کے ساتھ لگ گیا، کبوتر تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، کبوتر کا سر اس کے ساتھ لگ گیا، مور تھا تو بھاگتا ہوا آیا، اس کا سر اس کے ساتھ لگ گیا، اگر کوا یا گدھ تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کے سر اس کے ساتھ لگ گیا اور وہ اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جان لے میں ہر چیز پر قادر ہوں، اللہ نے بنا کے دکھا دیے کہ میں اس طرح سب کو جمع کرنے پر قادر ہوں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یہ کیا خیال کرتا ہے میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکوں گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک پور کو صحیح بنا دیں، ایک ایک ذرے کو الگ الگ ہم کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے، یہاں جن سے انسان مراد ہے، بالخصوص وہ کافر مراد ہیں، گناہ گار مراد ہیں، یہ کیا انسان چاہتا ہے، لیفجر اماما، معاذ اللہ تعالیٰ یہ اپنے آگے یا اپنے سامنے یہ بدی کرے، فسق و فجور کرے، فاسق و فاجر بنے، یہ چاہتا ہے۔ یسألو ایانا یوم قیامہ، یہ پوچھتا ہے، یعنی کافر بارگاہ رسالت مآب میں تنزیہ طور پر سوال کرتے تھے وہ قیامت کب آئے گی، حساب کتاب کب ہوگا، ہمارے مردے کب زندہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ سوال کرتے تھے۔ یسألو یہ سوال کرتا ہے انسان، ایانا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن کب ہوگا، ان کو احساس دلا دیجئے، سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کی، ان کی سٹی گم ہو جائے گی، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نانی یاد آ جائے گی، ان کی حالت غائر ہو جائے گی، ہوش و حواس اڑ جائیں گے، یہ قیامت کو جب دیکھیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن آنکھیں چدھیا جائیں گی، پھٹ جائیں گی، برق بجلی باری کا اتنی شدید روشنی کہ جو آنکھوں کو اندھا کر کے رکھ دے، آنکھیں چدھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وہ قیامت کا منظر جب چاند خسف بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ بھی بے نور ہو جائے گا، وہ بھی بے نور ہو جائے گا، ان کا نور بجھ جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یقول الانسان، پھر انسان کہے گا یومئذ، آج کے دن، این المفر، کہاں بھاگ جانے کی، فرار ہونے کی کوئی جگہ ہے کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، چھپ جاؤں؟ اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا منظر ہوگا کہ اگر مر جانا ہوتا تو اس ڈر اور خوف اور ہیبت کی وجہ سے سارے انسان مر جاتے، جس طرح شدید خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، اتنا اندوہناک اور دہشت ناک ہوگا کہ انسان اگر مر جانا ہوتا تو، موت آنا ہوتی تو سارے انسان اس کی وحشت سے مر جاتے، کوئی بھی زندہ باقی نہ رہتا۔ پھر کہے گا انسان کہ کہاں بھاگ جانے کی، این المفر، کوئی بھاگ جانے کی جگہ ہے؟ کلا، ہرگز نہیں،
لا وزر کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے، وزرن بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر بوجھ اٹھانے والا، ولا تازر وازرۃ وزر اخری ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہاں مراد پناہ گاہ ہے کہ جو چھپا لے، جو تیرا بوجھ اٹھا لے، جو تجھے اپنے ہاں پناہ دے دے، پہاڑ کی وہ کھو جس میں تو چھپ جائیں، ہرگز ہرگز کچھ نہیں ملے گا۔ آج کیا ہوگا؟ الی ربک یومئذ المستقر، تجھے اپنے رب کے حضور ہی قرار پانا ہوگا، وہاں ہی حاضر ہونا ہوگا۔ انسان کہے گا میں بھاگ جاؤں، دائیں بائیں ہو جاؤں، نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح مثال تو نہیں دی جا سکتی، لوہا میگنیٹ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس طرح انسان خواہی نہ خواہی سر پٹ دوڑتے ہوئے بارگاہ رب العزت پہ حاضر ہو رہے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ میں ہوں گے ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں، سارے دوڑ رہے ہوں گے اور بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ رب کریم شان گرامی قدر فرماتے ہیں نباؤ خبر دے دی جائے گی، یونبا الانسان خبر دے دی جائے گی انسان کو، نباؤن خبر دینا، نبی خبر دینے والا، یونبا الانسان خبر دے دی جائے گی انسان کو، یومئذ آج کے دن کس چیز کی؟ بما قدم و اخرا جو اس نے اپنے آگے بھیجا تھا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ یہاں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کو خبر دی جائے گی، جو یونبا الانسان انسان کو خبر دی جائے گی کن باتوں کی؟ جو آگے بھیجی، جو نیکی، اور جو چھوڑ کے آیا وہ نیک آدمی جو نیک کام چھوڑ کے آیا جس پر بعد میں عمل ہوتا رہا۔ جس طرح میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاثہ مگر تین قسم کے عمل ایسے ہیں کہ جو باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریہ وہ صدقہ کہ جو نیکی کا وہ کام، جس طرح مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیا، سرائے پل بنا دیا، ویلفیئر کا کام کر دیا، جب تک وہ چیز باقی ہے مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا، اور وہ نیک اولاد ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا مانگتی ہیں، ان چیزوں کا ثواب مسلسل ملتا رہتا ہے۔ اس کو بتایا جائے گا تو چھوڑ کے کیا آیا تھا نیکی کا کام، اور تو نے آگے نیکی کا کام کیا بھیجا ہے۔ اور نمبر 2 گناہ کرنے والا جس سے اپنے آگے اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھیجیں، اور جو گناہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ بطور مثال اگر آپ قرآن مجید فرقان کی تلاوت ریکارڈ کر دیتے ہیں، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، کسی کو قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں، کسی کو حدیث بارکہ پڑھا دیتے ہیں، کسی کو نمازی بنا دیتے ہیں، مر جانے کے بعد جب تک وہ تلاوت سنی جاتی رہے گی، جب تک وہ لکھی کتاب پڑھی جاتی رہے گی، جب تک آپ کی طرف سے جس کو نمازی بنایا گیا وہ نماز پڑھتا رہے گا، نامہ اعمال میں آپ کے قبر کے اندر بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا، درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس گانا گایا تھا، کسی کو گناہ کی ترغیب دے دی، ناچنا گانا سکھا دیا، باجا بجانا سکھا دیا، ٹریننگ دے دی، گناہ کا کام سکھا دیا، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا قبر میں اس کے نامہ اعمال میں وہ بدی لکھی جاتی رہے گی، مسلسل بدی لکھی جاتی رہے گی، یعنی بتایا جائے گا تو کر کے کیا آیا، چھوڑ کے کیا آیا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں یہ سب کچھ انسان کو بتا دیا جائے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔